اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ، ثم پھر، لآتینہم، سن کے نا کہتا ہے کہ اللہ نے ڈھیل دے دی ہے، اللہ نے کہا جا تجھے وقت ملا، کہتا ہے اگر شیطان بولا اگر اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو مجھے نا وقت دے، مہلت دے، میں دوسروں کو بھی گمراہ کروں۔ اللہ نے کہا جا تمہیں وقت دیا قیامت تک کے لیے، کہتا ہے ثم پھر تو، لآتینہم البتہ میں ضرور آؤں گا، پھر لازماً ان کے آگے سے آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، وار کروں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے، سرے عام سامنے سے۔ ثم پھر، لآتینہم میں ضرور آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم اور ان کی دائیں جانب سے بھی، وعن شمائلہم اور ان کی بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اور اے اللہ تو نہ پائے گا، تجھے نہیں ملیں گے، اکثرہم شاکرین ان کے اکثر، ان کے زیادہ تر شکر گزار، یعنی ان میں سے زیادہ تر اب تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ زیادہ تر کیسے لوگ ہوں گے؟ ناشکرے۔ آج کیا ہے؟ ناشکری پھیل چکی ہے، ہر چیز میں ناشکری ہے، اللہ نے دیا ہی کیا ہے، ہوا ہی کیا ہے، پاس ہی کچھ نہیں ہے، بنتا ہی کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں پیسہ کدھر سے آتا ہے کدھر جاتا ہے، بات کا ہمارا انداز ہی ناشکری والا ہے۔ اگر آپ الحمدللہ کہنا سیکھ لیں گے، اللہ کا شکر سیکھ لیں گے تو اللہ برکت ڈال دے گا ہر کام میں، ہر چیز میں، کوئی کام ادھورا نہیں بچے گا، آپ کو تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی، سب کام آسانی سے ہو جائیں گے۔ مشکل کیوں آج ہو رہی ہے؟ ہم نے شکر گزاری چھوڑ دی ہے، اور یہ شیطان کا حملہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی ہے نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جب تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھا دوں گا، زیادہ کر دوں گا، نچھاور کر دوں گا، برکتیں ڈال دوں گا، تمہیں ایک دیتا ہوں تم شکر ادا کرتے ہو، میں ایک کے بعد اور دیتا ہوں اور دیتا ہوں اور دیتا ہوں، خوش ہو کر کہ میرا بندہ میرا کتنا شکر گزار ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے، بہت دیا ہے۔ ایک تو شکر یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ قدر کرنا نعمت کی، ضائع نہ کرنا۔ اب قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اپنا آخری نبی ہمیں دیا ہے، قرآن دیا ہے، اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ زبان سے ادا ہو جائے گی؟ نہیں، اس کو تو پکڑنا بھی پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، اس کے اندر ڈیلی دیکھیں اللہ ہم سے کیا باتیں کرتے، یہ اللہ نے ہم سے بات کی ہے، یہ قدر ہے اس نعمت کی کہ اس کو کھول کھول کے دیکھیں، اس سے محبت کریں، اس کو ٹائم دیں، ہم ٹائم ہی نہیں دیتے قرآن کو تو بالفرض۔ آج کے دور میں بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے، 10 سال کا ہو جاتا ہے، اسے گھر میں پڑھا ہوا قرآن یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک فضول کتاب ہے، استغفر اللہ، کیونکہ اسے ہم ٹیوشن، مدرسہ، اسکول، مسجد بھیجتے تو ہیں لیکن اتنا خاص توجہ نہیں دیتے، پڑھتا پڑھے نہیں پڑھتا نہ پڑھے، بس ٹھیک ہے جا تو رہا ہے، نہیں بھی جا رہا تو گزارا ہو سکتا ہے لیکن سکول کے لحاظ سے نہیں، اسے امپورٹنس ہی یہی دیے جاتے ہیں، انگلش آتی ہو، اردو آتی ہو، میتھ آتی ہو، اسکول جانا ہے وہاں پہ سبق سنانا ہے، ڈائری دیکھنی ہے، آپ نے اکیڈمی جانا ہے وہاں فیس دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بچے کا یہ ٹائم ہوتا ہے ذہن بننے کا، اور ہم اس کا ذہن بنا دیتے ہیں دنیا داری کا، دین اس کے اندر ٹھونس ٹھونس کے بھرتے ہی نہیں ہے، اسے کیا پتا دین کی اہمیت کیا ہے۔ ان دنوں دین کی اہمیت سمجھ آنی ہے، ان دنوں تو ہم سمجھاتے نہیں ہیں، پھر جب وہ اپنی عمر کے تقاضے سے کچھ سیکھنے کا اللہ اسے موقع دیتا ہے نا، پھر اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ جیسے آپ لوگ اب یہاں آئے ہیں، آپ کو شاید اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہم کس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہائے یہ تو ایمان کا تقاضا، ایمان
اللہ کے ساتھ اپنے جذبات کو جوڑے رکھو گے تو ایمان بڑھتا جائے گا، آپ کی گروتھ ہوگی۔ جب جڑے کبھی نہیں تو گروتھ ہی نہیں، اب انٹرسٹ ہی نہیں، اب شیطان کو پھسلانا آسان ہے۔ اب وہ آئے گا، وہ کہے گا کہ تم پہلے دن کلاس میں آ گئی ہو، کل تو تیرا ٹائم نہیں نکلے گا، کتنا ٹائم ضائع ہو گیا، کتنی باتیں کی خواتین نے، کتنا ٹائم لگا دیا، اچھا یہ کچھ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، میں تو کل نہیں آؤں گی۔ اچھا پھر کسی دن آئے گی، پھر شیطان آپ کو اسی طرح ورگلائے گا۔ کیا دنیا داری کے کاموں میں ہمیں محنت نہیں لگتی، وقت نہیں لگتا، اڑکنے الجھنے نہیں آتی؟ سب ہوتا ہے، وہ تو ہم اکتاتے نہیں ہیں، پھر سے پھر اس کام کو کرتے ہیں۔ آج کیا ہے صبح سے شام تک، صبح اٹھتے پھر اپنے کام تک۔ تو قرآن کو کیوں نہیں بار بار آ کے سر لگاتے، کیوں نہیں اس کے اندر گھستے؟ یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اپنا نبی بھیج کر، اپنے نبی کے اوپر اپنا قرآن بھیج کر تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، نعمتیں کمپلیٹ کر دی ہیں۔ اس کو بولا، دین کو بولا۔ جب اللہ نے اس کو کہا کہ یہ کمپلیٹ نعمت ہے تو اس نعمت کا اگر ہم نے شکر ادا نہیں کیا تو کس کا کیا؟ اللہ نے ہمیں یہ دنیا داری کے لیے، کھانے پینے پیٹ پالنے کے لیے پیدا تو نہیں کیا، پیدا تو اس کے لیے کیا ہے، تو اتنی اجازت دے رکھی ہے کہ چلو تم دنیا داری بھی کرو، پیٹ بھی پال لو۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کھانے کے لیے جینا ہے یا جینے کے لیے کھانا ہے۔ ہمیں صرف جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے مت جئیں، قرآن کے لیے جئیں، دین کے لیے جئیں، اللہ کی محبت کے لیے جئیں۔ یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا، آج زیادہ زیادہ عمل کر لیں تاکہ کل قیامت کو جنت میں ان کے عوض آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام مل سکے۔ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے کوئی بھی عمل پلے نہیں رہتا جس کو انسان دوبارہ کر کے تو اللہ سے اور درجہ بلند کروا سکے، نہیں ہو سکتا۔ یہی ہے وہ وقت۔ شیطان نے سب سے پہلے ناشکری، ناقدری ڈال دی انسان کے اندر، یہی اسی آیت میں کہا جا رہا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تو اکثر ان کے ناشکرے پائے گا۔ تو یہ ناشکری ہے، ہم قرآن کے قریب ہی نہیں جاتے۔ آج کیوں ہم بیمار ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ اللہ نے کہا ہے وَمَا هُوَ، یہ جو قرآن ہے شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، ہدایت بھی ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے روح بھی ٹھیک ہو جائے گی، جسم بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ہماری لیے رحمت برسے گی، ہماری دنیا آسان اور آسائشوں والی، سکون والی ہو جائے گی، آخرت اطمینان والی، جنت والی ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑا کامیاب کون ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ہم شکر گزاری کریں گے، قدر کریں گے تو ہی تو کام بننا ہے۔ سب سے پہلی بات شیطان نے یہاں کہا اللہ میں نہ شکرے بنا دوں گا، نہ قدرے بنا دوں گا، نہ تیری قدر کریں گے، نہ تیرے قرآن کی قدر کریں گے، نہ تیری نعمتوں کی قدر کریں گے، نہ تیرے جذبات کی قدر کریں گے، نہ تیری محبت کی قدر کریں گے، نہ تیری نوازشات کی قدر کریں گے، نہ تیری عطاؤں کی قدر کریں گے، تو خود ہی تو غصہ کرے گا۔ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ لوگ ایسے ہیں، دکھ کی بات کہ انہوں نے اپنے رب کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے، تو یہ بھی ناشکری ہوئی۔ اور میری پیاری بہنا اپنے ہر معاملے میں سوچ کو چیک کیا کریں، میں کیا کر رہی ہوں، میں کہیں ناشکری تو نہیں کر رہی، میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہی۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دروازے دور ہو جاتے ہیں، جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ انسان اور اللہ دونوں میں قربت ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے مجھے پیارا وہ ہے، تم میں سے تقوی والا جو ہے وہ میرا عزیز ہے۔ یہ تقوی کا تقاضا سب سے پہلا شکر گزاری، ہر چیز کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، اور یہ بھی شکر گزاری ہے کہ نقصانات سے بچنا۔
اللہ نے ہمیں اتنی پیاری اور قیمتی زندگی دی، اتنی پیاری آنکھیں، کان، ناک، جسم، روح سب دیا، تو کیا ہم اس کو ایسے نقصانات کے حوالے کر کے ضائع کر دیں گے؟ تو یہ ناشکری نہیں ہوگی؟ نقصان کے آگے خود کو بھیڑیے کے آگے ڈالنا بھی نقصان ہے، اور یہ ناشکری ہے۔ مطلب یہ ہے شیطان کا شکار بننا ناشکری ہے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اس سے بچیں، اپنی روح کو بھی بچائیں، اپنے جسم کو بھی بچائیں۔ اور جب انسان نہیں بچا پاتا نا، تو شیطان انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، غلبہ پا لیتا ہے، اس کے دل کو جکڑ لیتا ہے۔ شیطان جو ہے انسان کے اندر، اس کے خون کے اندر گردش کرتا ہے۔ جہاں خون گردش کرتا ہے وہاں شیطان، اور خون پتہ ہے آپ کو، اس کا مرکز دل ہے، دل پمپ کرتا ہے خون کو، دل تک پہنچ جاتا ہے یہ شیطان۔ اور جب دیکھتا ہے یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اللہ کے قرآن کی محبت نہیں ہے، اللہ کا دور تک یہ اللہ کا نام نہیں لیتا، محبت نہیں کرتا اللہ سے، تو وہ اس دل پہ زوروں کے ہاتھ مضبوط کر کے یوں پکڑ لیتا ہے، دل کو جکڑ لیتا ہے کہ اس کو میں قبضے میں کر لوں اپنے۔ تو جب وہ قبضے میں کر لیتا ہے تو میری پیاری بہنا، اسی کو تو کہتے ہیں دل کو زنگ لگ گیا۔ دل کو زنگ لگ گیا، اب دل پہ مہر لگ گئی، دل تو اب شیطان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ اللہ کہتے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو میری پیاری عزیزہ، اپنے کان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھ کی، اپنی زبان کی، اپنے دل کی، اپنے ہاتھ کی، اپنے پاؤں کی، اپنے جذبات کی، ان سب کی حفاظت شکر گزاری ہے، اور ان کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حرکت میں لانا زندگی ہے، اور ایمان ہے، اور تقوی ہے۔ جب جو کام ہم کرتے ہیں دنیا میں، پتہ ہے ہم حرکت میں کب آتے ہیں؟ جب ہمیں دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ دین کے فائدے کی بات ہو، حرکت ہی نہیں آتی۔ یہاں میں خواتین کو بلا لوں، پروگرام کروں، ان کو سمجھاؤں کہ آپ نے کلاس میں آنا ہے، تو کسی نے نہیں حرکت میں آنا، جب تک ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہ کہیں گی انشاءاللہ کوشش ہی کریں گے، دیکھیں گے۔ لیکن جب دنیا کی باری آتی ہے تو پھر تو دیکھنے دکھنے کا کوئی مقام نہیں، ایک دوسری کے دیکھا دیکھی ایسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں۔ ہوئے اس کو یہ فائدہ ہو گیا، نہیں بھاگیں۔ اب یہ بے نظیر کے پیسوں کو دیکھ لو، غربا کو، ایک کو اگر مل جاتے ہیں تو سارے محلے والیاں بھاگ اٹھتی ہیں، وہ نہیں چل، تب سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تب نہیں سوچتے کوشش کریں گے، تب نہیں سوچتے کسی سے اجازت لیں گے، تب نہیں سوچتے یہ جائز ہے یا نہیں جائز، تب نہیں سوچتے ٹائم ہے کہ نہیں نکالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لآتینہم، شیطان نے بولا تھا، اللہ بتلا رہے ہیں شیطان کی حرکتیں اور کرتوتیں۔ دیکھ لیں، جب ہم یہ سن رہے ہیں تو ہمیں تو چاہیے نا کہ شیطان کو کبھی پاس نہ آنے دیں۔ کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ دیکھ لو اللہ سے جنگ، زبان لڑا رہے۔ اللہ نے بنایا اور آگے سے کہہ رہا ہے تو کیا ہے بھائی؟ جب اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، جب اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی اس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے نہیں، میں تو ان کو جہنمی بنا کے رہوں گا، میں تو آگے سے وار کروں گا، سیدھا ان کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، نہیں نہ ہوں گے تو پیچھے سے الٹا وار کروں گا، ورگلا ورگلو کے انہیں جہنم میں لے جاؤں گا، پھر دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے نہیں آ سکتا، اوپر سے اللہ کی رحمت ہے، اوپر سے شیطان نہیں آ سکتا، باقی ہر طرف سے آنے کی وار کرے گا۔ کہتا ہے ہر طرف سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ اللہ نے کہا جا کوشش کر لے، تو ان کو گمراہ کر لے، جیسے تو کہہ رہا ہے ویسے کر لے، لیکن میرے بندے تو گمراہ نہیں ہوں گے، تیرے ساتھی ہوں گے، تو پھر تو اور جن کو تو گمراہ کرے گا سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ ثم، ایک دفعہ ترجمہ اچھے سے سن لیں، ثم، پھر شیطان نے کہا پھر تو لآتینہم، البتہ ضرور آؤں گا میں ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے،
ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کی دائیں جانب سے، وعن شمائلہم اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجدو اور نہیں تو پائے گا، تب جب میں اتنے وار کروں گا تو نہیں تو پائے گا، اکثرہم شاکرین ان کے اکثر کو شکر گزار۔ پھر تجھے زیادہ تر ناشکرے ہی ملیں گے، زیادہ تر تیری مرضی کے خلاف ہی نظر آئیں گے، زیادہ تر شیطان کہہ رہا ہے اللہ کو جب میرے وار چلے تو زیادہ تر نافرمان نظر آئیں گے تجھے، زیادہ تر بے نماز نظر آئیں گے تجھے، زیادہ تر جھوٹے نظر آئیں گے تجھے، زیادہ تر مکار نظر آئیں گے تجھے، زیادہ تر اے اللہ چور نظر آئیں گے تجھے، زیادہ تر اللہ تجھے ناراض کرنے والے کام کرنے والے دکھیں گے۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، آج اگر دیکھا جائے ہر طرف یہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ شیطان غالب ہو چکا ہے، شیطان نے اپنے مورچے جما لیے ہیں، شیطان کامیابی کی طرف جا رہا ہے اور ہم اس کو شہ دے رہے ہیں، ہم اپنی ہی نسل کو اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹی شاخ ہے، اس کو اسلام کے اندر ایسے ڈبو دیں کہ وہ اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، وہ صبغۃ اللہ میں رنگ جائے۔ آج صبغۃ اللہ ہم اس کی قریب نہیں لے کے جاتے ہیں، اوپر سے بس ہم ان کو بتاتے ہیں کہ مسلمان ہیں، بس مسلمان ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کی پابندی کیا ہے، نماز لازمی پڑھنی ہے، جان جائے نماز نہ جائے اس کے اندر نظر ہی نہیں آتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تو شیطان کی چالوں کا اثر نظر آ رہا ہے جو اس نے بولا تھا۔ تو اللہ نے کہا دیکھ لینا، جب ایسا ہونے لگے گا نا، سارے اس کی مرضی کے مطابق کے نظر آنے لگیں گے نا، تو میں سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ ڈر جائیں اس جہنم سے، بچنے کی کوشش کریں اس جہنم سے۔ اللہ تو بہانے تلاش کر رہا ہے، اللہ تو چاہ رہا ہے شیطان کا ساتھ چھوڑو، میں رحمان تجھے اپنا ساتھ دوں گا۔ تم اس کو چھوڑنے کی بات کرو، اللہ تجھے اپنانے کی بات کرتا ہے۔ اللہ کہتے میری طرف چل کے آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ میں تو سحری کے ٹائم میں اپنا در کھول دیتا ہوں، آوازیں دیتا ہوں، حل من مستغفرن، ہے کوئی تم میں سے اے ابن آدم توبہ کرنے والا، کرے نا میں اسے معاف کر دوں گا، آئے نا میرے در کی کنڈی کھڑکائے نا، اسے میں اپنا بنا لوں گا۔ سبحان اللہ، چل کے آنے کی ہمت تو کرنا پڑے گی۔ جب ہمت نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے، کہیں گے کہ نیکی یہاں بیٹھے خود چل کر آئے اور دنیا کے پیچھے ہم دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اس کی باری تو نہیں کہتے کہ دنیا خود چل کر آئے۔ جب دین کی طرف محنت سے چلو گے تو دنیا خود چل کے آئے گی، پھر دنیا خود چل کے آئے گی۔ تو تم لوگ دین کو اہمیت دو تو یہ دنیا کو اہمیت نہ دو گے، یقین مانو جس چیز کی ضرورت نہ ہو، غرض نہ ہو، وہ ایسی وادو ہی پھر رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں آتا؟ جس چیز کی ضرورت ہو وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی، پھر ہم ٹٹولتے بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی ضرورت اپنا قرآن بنا لیں، اپنی نماز کو اپنی ضرورت بنا لیں، سب ضرورتیں خود آٹومیٹک پوری ہو رہی ہوں گی۔ ایسے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ آپ کو دنیا سے محبت نہیں نہ ہوگی تو دنیا خود آپ کے قدموں پہ چل کے آئے گی۔ جب ہم اس کو محبت کرتے ہیں نا، بڑی یہ نا ایسی چیز ہے، بڑی دھوکے باز ہے یہ دنیا، الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ جب ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں نا، بھاگ جاتی، دور دور نظر نہیں آتی، کہتی ہے آؤ آؤ میرے پیچھے، بھاگ بھاگ کر تھکا دیتی ہے، اور جائیں تو اور دور چلی جاتی ہے، تماشا دیکھتی ہے ہمارا، اور ہم تماشائی بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا چلیں، اب تو نے جنگ کر لی اپنے رب سے، مقابلہ بازی کر لی، تو کہتا ہے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ہے ویسے یہ بات کتنی غلط ہے، اللہ سے مقابلہ کو کر سکتا ہے؟ یہاں پہ جو کہے گی یا اللہ تو جو مرضی کر، میں یہاں سے یہ چیز کو ہلا کے رہوں گا، بلائی لے سکتی ہے جسے اللہ نہیں ہلائے گا، ہے یہ تو خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے جیسے شیطان نے دیا۔ اللہ نے پھر اس قدر مغرور، اس قدر نافرمان، اس قدر
جھٹلانے والوں کو اور جنگ و جدل کرنے والوں کو، اللہ سے مقابلہ کرنے والے کو کہا، قال کہا، لخرج نکل جا، قال اخرج اللہ نے فرمایا نکل جا، کہاں سے؟ جنت سے، منہا اس سے، ہائے تیری قسمت کیسے ماری گئی، تو جنت میں رہ رہا تھا، اللہ نے کہا اس سے نکل جا، مذموما مدحورا، مذمومن مذمت کیا گیا، اب تو مذموم ہے، تیرے بارے میں مذمت کی گئی ہے، تو اچھا انسان نہیں ہے، اچھا شخص نہیں ہے، تیرے اندر اچھائی نہیں ہے، مدحورا اور دھتکارا ہوا، اب تو اللہ کے در سے نکالا ہوا ہو گیا ہے، تجھے کبھی پناہ نہیں ملے گی، تجھے کبھی اللہ کے در سے اپنایت نہیں ملے گی، لمن تبعک البتہ جس نے بھی تابعہ پیروی کی کا تیری، لَأَمْلَأَنَّ البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، منکم اجمعین تم سب سے، تیرے اور تیرے ساتھیوں کو ملا کر جہنم کو بھر دوں گا، جس نے تیرا ساتھ دیا اور تجھے سب سے ملا کے نا جہنم کا پیٹ بھروں گا۔ دیکھ لیں اگر اس کے مقدر میں کوئی بھلائی ہوتی تو توبہ کر لیتا، گڑ گڑا جاتا، اللہ سے معافی مانگ لیتا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بس نہیں آئی، توفیق نہیں آئی، ہائے ہائے ہائے۔ قال اخرج اللہ نے کہا نکل جا، تو نکل گیا، اکڑ اتنی ہے، توبہ نہیں کی، تکبر، اسی کا تو کہا اللہ نے کہا کہ اس نے تکبر کیا، جو تکبر کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ قال اخرج اللہ نے کہا نکل جا، منہا اس سے، میری نعمتوں بھری جنت سے، میری نعمتیں بھری جنت تو اس کے لیے ہے نا جو میرا ہے، تو میرا ہی نہیں، تو میری جنت میں تیرا کام ہی کیا ہے؟ قال اخرج نکل جا، منہا اس سے، مذمومن، ہائے کتنی یہ بری بات ہے کہ مذمت کیا ہوا نکل، ذلیل کیا ہوا نکل، دھتکارا ہوا نکل، تجھے یہاں کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی کسی کو دھتکار دے کتنی یہ بات بری ہے، تو وہ اللہ کے در سے دھتکارا گیا، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ نے کہا تو اس سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا، مذمت اور دھتکارا ہوا نکل جا، لمن تبعک البتہ وہ شخص جس نے تیری اتباع کی، منہم ان میں سے، جو بھی میری مخلوق ہے ان میں سے جس نے تیری اتباع کی، لَأَمْلَأَنَّ جہنم میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، منکم اجمعین تم سب سے ملا کر، تیرے ساتھ جہنم کو بھروں گا اور جن کو تو نے گمراہ کیا ان کے ساتھ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیچھے لگنے والوں کو وارننگ دی ہے کہ تم اگر اس کے پیچھے لگو گے، وہ میرا مقابل کھڑا ہو گیا تھا، نافرمان اتنا بڑا ہے وہ، اس نے تکبر اپنے رب کے سامنے کیا، اب وہ دشمن ہے اللہ کا بھی اور اللہ کے بندوں کا بھی، تو جب تم اللہ کے دشمن سے دوستی کرو گے تو جنت تو نہیں نہ پاؤ گے، اللہ نے یہ ہمیں درس دیا ہے، تم اس سے دور رہنا، میرے ہو تو دور رہنا، تو ہم تو اللہ کے ہیں نا، انشاءاللہ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، شیطان تو ہمارا کچھ نہیں لگتا، دشمن لگتا ہے، اللہ کہتے ہیں دشمن کو پہچانو، اپنے ہمسایوں کو اپنا دشمن نہ سمجھو، اپنے شریک برادری والوں کو دشمن نہ سمجھو، کیوں؟ وہ دشمن نہیں ہیں، وہ تو سب تمہارے بھائی ہیں، شیطان انہیں ورگلاتا ہے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے، باتیں بنانے کے لیے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے، وہ ورگلاتا ہے، اصل دشمن کو پہچانو جو گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں آپس میں دشمنی کرا رہا ہے اور خود تمہارا دوست بنے بیٹھا، تم اسی کو پوجا کر رہے ہو، اسی کی مان رہے ہو، اس کو چھوڑ دو گے تو سب دوست بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ چلیں اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سے سن لیں۔ قال اخرج اللہ نے کہا نکل جا، منہا اس سے، مراد جنت سے، مذمومن مذمت کیا ہوا، مدحورا دھتکارا ہوا ہو کر، لمن
البتہ جس شخص نے اتباع کی، پیروی کی، کا تیری، شیطان کو اللہ کہہ رہے ہیں جس نے تیری پیروی کی، منہم ان سب لوگوں میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، تم میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا، منکم اجمعین، تم سب سے ملا کر۔ تو میری پیاری عزیزہ، اس جہنم سے بچنے کا سامان کیجئے، شیطان کی کبھی نہ مانیں، شیطان کو دور کریں اور نیکیوں میں حصہ لیں۔